السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے جی۔ تو بھائی آج حاضر ہو چکے ہیں آپ کے سامنے عشق صحرا کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے ہی جنون کے ساتھ۔ انشاءاللہ بہت ہی امیزنگ ہونے والی ایپیسوڈ ہے اور آپ سب کو بہت مزہ آئے گا ایپیسوڈ ریڈ آؤٹ کر کے۔ اور بتائیں بھئی آپ لوگ کا رمضان مبارک کا جو ہے چھٹا روزہ جو ہے وہ کیسا گزرا؟ چلیں ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کو آپ سب نے پڑھ کر لائک لازمی کرنا ہے اور اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے اگین یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن انہیں پہنچتا رہے۔ چلیں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سی۔ عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 از قلم انوشی احمد، قسط نمبر 45۔ پیلس میں ناشتے کی ٹیبل سجی ہوئی تھی۔ آج سب نے ہی دیر سے جاگے تھے۔ زیام، زرکا، حمامہ، حمیم ڈائننگ ٹیبل کی سمت بھرے تھے، لیکن ڈائننگ ٹیبل پر پہلے ہی عائشہ اپنے بیٹے ایبک کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا رہی تھی۔ اشمل ناک سکوڑ کر ایبک کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی پلیٹ میں ہر چیز رکھی گئی تھی، لیکن وہ نادیدوں کی طرح اپنی ماں اور بائی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اشر خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ جیک، حشام، ڈیول کرائم آفس گئے ہوئے تھے۔ ماہر دلکش کے ساتھ پہلے ہی اپنے کمرے میں ناشتہ کر چکا تھا۔ مہدیر پیلس پہ موجود نہ تھا۔ آیت اور مہک دہم سے ملنے کے لیے وہاب ولا نکلے تھے کچھ دیر پہلے ہی۔ زیام، زرکا، حمامہ، حمیم ان چاروں کو اب تک دہم کے آنے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ زیام نے اپنی چچی کو حیرت سے دیکھتے ہوئے اپنی کرسی گھسیٹتے احترام سے سلام کیا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ایبک کے لبوں کے پاس سینڈوچ کر گئی۔ کیا یہ ایول ڈیتھ سدھر گیا ہے؟ حمیم زیام کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ زیام نے کندھے اچکائے۔ زرکا اور حمامہ دونوں نے بھی یہ منظر حیرت سے دیکھا۔ جبکہ اشمل کا بس نہ چلا، وہ دہاڑے مار مار کر رو دے۔ میرا بچہ ایسی شکل کیوں بنا رہی ہے جیسے ناشتے کی ٹیبل پر نہیں میت کے کھانے پر بیٹھی ہو؟ زیام نے اشمل کو دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اشر نے ناگوار نظروں سے زیام کو دیکھا۔ اس کے دوست کو آج اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھانا اپنی ماں کے ہاتھ سے نصیب ہو رہا تھا اور زیام اسے میت کے کھانے سے تشبیہ دے رہا تھا۔ اسے بالکل پسند نہ آیا۔ بھائی، اشمل جیسے ہوش میں آئی تھی وہ اپنے پاس زیام کو دیکھتی، زکام زدہ سانس اپنے اندر کھینچتی، ہونٹ مروڑ کر رو دینے کو تھی۔ زیام نے بکھلاتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ زیام کے بائیں جانب ہی تو بیٹھی تھی۔ ارے ارے میرا بچہ کیا ہوا؟ زیام اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے فکر مندی سے بولا۔ عائشہ نے اپنی نوٹنکی بیٹی کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بیزاریت سے آنکھیں گھماتے ایبک کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے کھانا کھلانا پھر شروع کیا۔ ایبک اپنی ڈرامے باز بہن کو دیکھتا مسکراہٹ دبا گیا۔ ایبک بائی نے میری جگہ لے لی، اشمل سوں سوں کرتے بولی۔ چچی کیا ایبک؟ حمامہ نے سنجیدگی سے ایبک کو دیکھتے ہوئے عائشہ سے سوال کیا، جس نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ زرکا اور حمامہ نے بھی پہلے جانچتی نظروں سے ایبک اور اشر کو دیکھا۔ ان کے چہروں پر سچے تاثر تھے۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں بے ساختہ مسکرائی۔ ویلکم ٹو دا مافیا فیملی، حمامہ اور زرکا نے دونوں ہاتھ پھیلائے خوشی سے لبریز چہرے سے کہا۔ ایبک چونکا۔ عائشہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اپنی ماں کو مسکراتے دیکھ ایبک بھی ان دونوں کو دیکھتا مسکرایا اور سر خم کر گیا۔ زیام اور حمیم البتہ سنجیدہ نظروں سے ایبک اور اشر کو دیکھ رہے تھے۔ ویسے تم دونوں کو ایک اور ممبر کو بھی ویلکم کرنا چاہیے ہماری فیملی میں۔ عائشہ نے ان دونوں کو دیکھتے باقی سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ نے اشر کی طرف اشارہ کیا۔ اشر ٹھٹکا۔ وہ بلا وجہ شرمندہ ہوا تھا۔ ایبک اپنی ماں کو دیکھتا مسکرایا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں آنٹی، اشر شرمندہ سا بولا۔ کوئی ضرورت نہیں، ہم پورے دل سے تمہیں بھی اپنی فیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حمامہ اور زرکا پہلے والے انداز میں بولی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ شکریہ، اشر خفیف سا ہو کر بولا۔ ایبک بھائی میری جگہ لے رہے ہیں اور آپ انہیں خوش آمدید کہہ رہی ہیں؟ آپ بھی؟ اشمل خفکی سے بولی۔
کوئی کسی کی جگہ نہیں لے رہا میرا بچہ، جس کی جو جگہ تھی وہ اس جگہ پر واپس لوٹ آیا ہے، حمامہ نے اسے سمجھایا۔ ایبک حمامہ کو دیکھنے لگا۔ اسی لمحے زیغم پیلس میں داخل ہوا تھا۔ سب کو ڈائننگ ٹیبل پر دیکھتے وہ بھی اس کی سمت قدم بڑھا گیا۔ کیا میں سب سے تمہارا تعارف کرواؤں؟ عائشہ نے بیٹے سے استفسار کیا۔ چچی، مجھے نہیں لگتا اس کو ہمارے تعارف کی ضرورت ہے۔ ہمیں کڈنیپ کیا تھا، یقیناً پہلے معلومات نکلوا ہی رہی ہوگی ہماری، حمیم نے جتا کر کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو حمیم حشام خاں، ایبک نے بنا اثر لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے گہرا سانس بھرا۔ آج پوری نوجوان پارٹی بیٹھ کر ایک ساتھ ناشتہ کر رہی ہے۔ امپریسو۔ زیغم ان سب کی باتیں سنتا سربراہی کرسی کھینچتے برجمان ہوا تھا۔ ایبک نے زیغم کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ ایبک نے زیغم سے نظریں پھیری۔ زیغم، تمہیں پتہ ہے؟ عائشہ خوشی سے زیغم کو ایبک کے بارے میں بتانے والی تھی جب زیغم نے مسکراتے ہوئے سر اثبات میں ہلایا۔ مسکرانے سے اس کے دونوں گالوں پر ڈمپل پڑے تھے۔ آپ کی خوشی سے سب معلوم ہو گیا ہے چچی، اللہ آپ کی خوشی کو سلامت رکھے، زیغم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی، اشما نے ڈبڈباتی آنکھوں سے زیغم کو دیکھتے ہوئے پکارا۔ آ جاؤ میرا بچہ، میں تمہیں ناشتہ کرواتا ہوں، زیغم نے اشمل کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ وہ جانتا تھا اشمل کب کس بات پر خفا ہو سکتی ہے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ زیغم کی سمت بڑھی۔ زیغم نے اپنے پاس والی چیئر اس لیے گھسیٹے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پلیٹ میں ناشتہ نکالنے لگا۔ ایبک اور اشر نے سپاٹ نظروں، سوچتی نظروں سے زیغم کو دیکھا۔ وہ مافیا ورلڈ کا کنگ کوکنگ تھا۔ ڈیول کے بعد مافیا ورلڈ میں جس کی داغ بیٹھی ہوئی تھی وہ زیغم زین کمال تھا۔ اس کی دہشت کے قصے ان لوگوں نے بہت سنے تھے، لیکن جب سے انہوں نے زیغم کو دیکھا تھا وہ کہیں سے بھی مافیا ورلڈ کے کنگ کونگ کے عہدے پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے لیے انتہا سے زیادہ نرم تھا، ایسا جیسا ہر فیملی مین ہوتا ہے۔ موزہ بھی اتنے میں زیغم کے پاس آئی۔ وہ پیلس پہ ہی رہ رہی تھی۔ اسے دیکھ حمیم نے آنکھیں گھمائی۔ ایبک اور اشر نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ سر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، موزہ نے زیغم سے 4 قدم دور رکتے ہوئے کہا۔ آؤ موزہ، تم بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، کام کی بات تو ہوتی رہے گی، زیغم نے موزہ سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ حمیم بنا موزہ کو دیکھے اس پر ہی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ میرے لیے مسکرانے میں تو اس کی جان جاتی ہے، اور کوکنگ بائی کے لیے دیکھو کیسے مسکرا رہی ہے، حمیم زیام کے کان کے پاس جھکتا بڑبڑایا۔ نو سر، اٹس اوکے، میں نے ناشتہ کر لیا ہے، موزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زیغم اشمل کو ناشتہ کرواتا رہا اپنے ہاتھوں سے، اور عائشہ اپنے بیٹے کو، باقی سب بھی اپنے ناشتے پر متوجہ تھے۔ چلو پھر چائے پی لو، زیغم نے حمیم کے چہرے کے بگڑے زاویوں کو دیکھتے ہوئے موزہ کو آفر کی۔ شور سر، موزہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور کرسی کھینچ کر بیٹھی ہی تھی کہ حمیم اٹھ گیا۔ تمہیں کیا ہوا، ناشتہ تو پورا کرو، زرکا بولی۔ نہیں، میں بے وفاؤں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کرتا، حمیم موزہ کو آگ گلتی نظروں سے دیکھتے ہوئے جتا کر بولا۔ ایبک اور اشر بھی متوجہ تھے۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں رکھا تو میں بے وفا کیسے ہوئی، موزہ نے حیرت سے حمیم کو دیکھتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ میرے ساتھ نہیں رکھو گی تو کسی اور کے ساتھ رکھنے کا ارادہ ہوگا، میرے لیے تو یہ بے وفائی ہوئی نا، حمیم دو بدو بولا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی ڈکشنری خود لکھتے ہو جس میں بے وفائی کا الگ مطلب ہے، موجزہ حمیم کی بات پر بولے بغیر رہ نہ پائی۔ حمیم، خاموشی سے ناشتہ کرو، زیغم نے اسے ڈپٹا۔ آپ ہی کریں اس کے ساتھ کوکنگ بائی، میں نہیں، یہ آپ ہی کی سگی ہے، حمیم الٹا بولا۔ حمیم، تمہیں مسئلہ کیا ہے مجھ سے، موجزہ چائے کا پہلا سپ لیتے بولی۔ تم ہی تو مسئلہ ہو، میرے دل کا مسئلہ، حمیم اسے سکون سے چائے پیتے دیکھ سلک کر بولا۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا۔ کیوں اس کا مسئلہ بڑھا رہی ہو لڑکی، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، شادی کر لو، زندگی بھر خوش رکھے گا، عائشہ نے مداخلت کی۔ عائشہ کی بات سنتے سبھی حیران ہوئے۔ ایبک گھر بھر آیا تو حمیم اپنی چچی کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا۔ مما، ایبک احتجاجاً بولا تھا۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چچی، آپ کا بیٹا اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا، مجھے بھی بہت اچھا لگا،
بس میری زندگی سے وہ کڈنیپنگ والا سین نکال دو، میں کہتا ہوں آپ کے بیٹے کا فین بن جاؤں گا۔ لیکن یہ جو آپ نے میرے حق پر ڈاکہ مار کر اپنے بیٹے کے لیے میری محبوبہ کو بہو بنانے کا خواب دیکھ رہی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں۔ حمیم کے تو دل پر ہاتھ پڑا تھا، وہ بلبلا کر بولا۔ عائشہ نے اسے گور کر دیکھا، پھر ایبک کو نرم نگاہوں سے دیکھا۔ اشمل، تم صحیح کہہ رہی تھی، عائشہ چچی اب ہماری نہیں رہی۔ حمیم دکھی دل سے اشمل سے بولا۔ عائشہ کی بدلتی نظریں ایبک کے لیے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ تم میرے بیٹے نہیں ہو، مجھے آج پتہ چلا، عائشہ چبا کر غصے سے بولی تھی۔ حمیم گھبرا گیا۔ اور معجزہ، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ہاں بولنے کی، عائشہ نے معجزہ سے کہا۔ وہ عائشہ کو دیکھتے حمیم پر جتاتی نظریں ڈالتے مسکرا دی۔ آپ میری بڑی ہیں، میں آپ کی بولنے کی وجہ سے میں ایک لمحے کے لیے سوچنے بھی والی تھی، لیکن خیر، معجزہ لطف اندوز ہوتی بولی۔ حمیم کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اس نے بے چارگی سے عائشہ کو دیکھا جو اس سے آنکھیں پھیرتی اسے تنگ کرنے کے لیے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ معجزہ، کیا کمی نظر آتی ہے تمہیں میرے بھائی میں؟ اتنا پیارا تو ہے اور کتنا پیار کرتا ہے تم سے، تمہیں کیوں ترس نہیں آتا میرے بھائی پر؟ حمامہ نے اپنی بھائی کی لٹکی ہوئی شکل دیکھتے معجزہ کو گھورتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے بھی پیارا لگتا ہے، کافی ہینڈسم بھی ہے آپ کا بھائی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا بھی کوئی بھائی۔ معجزہ مزے سے چائے پیتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی کہ حمیم نے فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ زیام، زرکا، حمامہ، اشمل کی ہنسی چھوٹی تھی۔ اشر اور ایبک حیرانگی سے اس خاندان کا حصہ بنتے ہوئے سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ یہ خاندان کہیں سے بھی مافیا خاندان نہیں لگ رہا۔ خدا کا خوف کرو آپی، آپ کے بچوں کا ماموں بنو، اس قابل چھوڑو مجھے، اس کے بچوں کا ماموں نہ بناؤ، حمیم نے اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے کہا جو بہن کے بجائے دشمن والے کام کر رہی تھی۔ حمامہ نے اسے کونی ماری، وہ بہن کو بلبلا کر دیکھتا رہ گیا۔ زرکا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ہوا میں ہاتھ اٹھایا۔ اب اس کی باری تھی معجزہ کو حمیم کے لیے قائل کرنے کی۔ دیکھو معجزہ، میرے بھائی کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، بس ایک لڑکی کی ہی کمی ہے، زرکا نے ڈائیلاگ مارتے ہوئے شاہانہ انداز میں کہا۔ معجزہ اپنی تھوڑی کے نیچے دونوں ہاتھ ٹکائے آنکھیں ٹپ ٹپا کر زرکا کو دیکھنے لگی۔ یہ تو کسی مووی کا ڈائیلاگ ہے، زیام کو یاد آیا، لیکن مجھ پر سوٹ کر رہا ہے چھوٹا خاں، حمیم شاہانہ انداز میں بولا۔ زیام نے کندھے اچکائے اور جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اسی لیے کہتی ہوں میرے بھائی کے بارے میں سوچ لو، بیچارہ بڑی محبت کرتا ہے تم سے، تمہارے لیے مار بھی سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے۔ زرکا نے بات کی۔ حمیم کا دل چاہا کہ زرکا کے ہاتھ چوم دے۔ کیا ڈائیلاگ مارا تھا! میرا باپ بھی مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا زرکا آپی، لیکن وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور زرکا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ کے بھائی کے پاس عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، لیکن ایک چیز کا اضافہ کرنا بھول گئیں کہ آپ کے بھائی کے پاس زندگی بھی تو ہے۔ معجزہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ حمیم نے فکوئی رنگت سے زرکا کو دیکھا۔ آپی، کیوں بھری جوانی میں مجھے مارنا چاہتی ہیں مجھے؟ حمیم کی شکل دیکھنے لائق تھی، وہ جتنے دکھ سے بولا تھا اس کا دکھ سب نے ہنستے ہوئے محسوس کیا۔ اب میری باری، زیام میدان میں آیا۔ معجزہ نے زیام کو دیکھا جبکہ حمیم تو گہری سانس بھر کر کرسی پر گرا تھا اور سیب اٹھاتا دانتوں سے کترنے لگا۔ زیام اب نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ دیکھو، اگر تم چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی تو میرے بھائی جیسا بندہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ تمہیں کوئی چھیڑے گا تو یہ اسے چھیڑنے کے لائق نہیں چھوڑے گا، تمہاری پوری حفاظت کرے گا، دن میں تمہارا باڈی گارڈ اور رات میں تمہارا زیام روانگی سے بولتا بولتا اپنی بات مکمل کرتا۔ حمامہ، عائشہ، زرکا، اشمل، زیغم نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ حمیم سیب کھاتا کی نکھیوں سے معجزہ کو دیکھتے ہوئے لڑکیوں کی طرح شرمانے لگا۔ ایبک اور اشر نے پہلو بدلا، یہ بندہ کتنا بے باک تھا، جبکہ زیام نے اپنا جملہ مکمل کرتا کہ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے اس نے ہاتھ سرنڈر کی صورت بلند کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے سب کو تسلی دی۔ معجزہ کی تو آنکھیں باہر آنے کو تھی۔
میرا مطلب ہے رات کو تمہارا شوہر بن کے تمہارے پیر دبایا کرے گا۔ یہ بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا، اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ تم بے فکر رہو لڑکی۔ قیام نے ہنستے ہوئے اپنے بات مکمل کی تھی۔ سب نے اپنا سر جھٹکا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ اچھے شوہر بننے سے پہلے اچھے باپ بننے کی تیاری پکڑ چکے ہیں، ہے نا؟ موزہ نے دانت پیستے کہا۔ قیام نے سخت نظروں سے موزہ گھوڑا جو نظریں اگنور کرتی اپنے چائے کا کپ ختم کر گئی تھی۔ یہ تم پرسنل کیوں ہو جاتی ہو؟ اور ایسا بھی کیا کر دیا کہ میں نے بس رخصتی سے پہلے ذرا سا اپنی بیوی کو پریگننٹ ہی تو کیا ہے۔ قیام بلبلا اٹھا۔ او مائی گاڈ، ذرا سا پریگننٹ! سب نے منہ کھولے آنکھیں گھماتے ہوئے قیام کو یکسباں کہتے شرم دلانی چاہی تھی، لیکن وہ صدا کا ڈھیٹ انسان بالوں میں ہاتھ پھیرتا، سر خم کرتا اس لعنت ملامت کو بھی داد کی طرح وصول کر گیا۔ بھائی شرم کریں، یہاں چھوٹے بھائی کی سیٹنگ نہیں ہو رہی اور آپ مجھے چاچو بنانے کے لیے اتنے خوش ہو رہے ہیں۔ حمیم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، وہ ندیدہ نظروں سے موئزہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم اکیلے تو سنگل چاچو نہیں بن رہے۔ زیغم کو اپنا دکھ یاد آیا تھا، اس کی بیوی اسے منہ جو نہیں لگا رہی تھی، اور اب تو سسر بھی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا، بیچارہ زیغم۔ لیکن آپ کا نکاح تو ہوا ہے، حمیم دکھی دل سے بولا۔ زیغم گہرا سانس لیتا اللہ کا شکر ادا کر گیا، جبکہ چلو اس بات کا تو شکر تھا کہ نکاح تو ہوا تھا۔ جبکہ اس بات کے ذکر پر ایبک کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ اشر نے بے ساختہ ایبک کو دیکھا۔ ایبک نے فوراً نظریں پھیرتے اپنی ماں کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایبک کے چہرے کا بدلتا رنگ عائشہ نوٹ کر چکی تھی۔ ویسے میں بھی تو سنگل پھپھو ہی بن رہی ہوں بھائی، میں تو آپ کی طرح واویلا نہیں مچا رہی۔ اور ایبک بھائی بھی تو سنگل چاچو بن رہے ہیں، اشمل ٹوسٹ چباتے ہوئے بولی، جبکہ ایبک نے سپاٹ نظروں چہرے سے اشمل پھر قیام کو دیکھا۔ خبردار جو تم نے اپنے اور اپنے اس کڈنیپر بھائی کے بارے میں سوچا، تم دونوں سے بڑا ہوں میں، پہلے میری شادی ہوگی۔ حمیم خونخواہ نظروں سے اشمل کو گھورتا ہوا بولا تھا۔ حالات دیکھ کر تو مجھے آپ کی شادی اپنے بڑھاپے تک بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی، اشمل دانت دکھا کر بولی تھی۔ اس کی بات سنتے ایبک، زیغم، قیام اور اشر کا بے ساختہ قہقہ گونجا۔ خواتین بھی مسکرائی۔ بس کروا لی میری بے عزتی ہے، اب یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا، اللہ چپڑاسی بنا دے مگر عاشق نہ بنائے۔ حمیم دہائی دے گیا۔ اس کی بات پر حمامہ زرقہ عائشہ کھلکھلا دی تو موزہ کندھے جھکا گئی۔ حمیم سیب لیے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ موزہ کی شرارتی نظروں نے اس کے غائب ہونے تک کا پیچھا کیا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ تھی، اور آپ سب لوگوں کو اچھی بھی لگی ہوگی۔ اب آپ سب لوگوں نے جو ہے وہ ایپیسوڈ کو لائک لاست بھی کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ کمنٹ کریں، نہیں تو اپنا جو ہے وہ اس ایپیسوڈ کے اباؤٹ ریویو لازمی شیئر کریں۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئی جنون کے ساتھ، اور تب تک کے لیے آپ لوگوں نے دینی ہے ہمیں اجازت، اور آپ سب لوگوں نے ہمیں اسپیشلی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے مین امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ پھر ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔